ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے، جیسا کہ آج ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے، سب مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا مہینہ ہے، لیکن خوشی کی ایک بات اور بھی ہے، اس کی مبارک ہونے کی ایک اور آج کے دن کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عقد گرامی ہے وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آج انجام پایا تھا، اور اس بات کا ذکر کرنا اور اس بات کو جو ہے وہ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو عقد کا ایک نکاح کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس پہ تھوڑا بات کر سکیں، اس پہ تھوڑی ڈسکس کر سکیں، اور اس کی جو امپورٹنس ہے اور اس کے اندر جو ایک سچائی پائی جاتی ہے ہم اس پہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ جو مولانا صاحب تھے وہ بھی اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور جیلی بھائی ہم یہی بات کہ ہم ایز اے مسلمان، ایز اے مومن، ہماری ذمہ داری کا کیا کرائٹیریا ہے اور کتنی وسعت ہے اس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا شعبہ ہے، آپ کس شعبے سے منسلک ہیں۔ جس طرح سے ہر انسان کا اپنا ایک ڈیفرنٹ کوالیفیکیشن ہے، ڈیفرنٹ اس کا شعبہ ہے، ڈیفرنٹ تمام چیزیں ہیں، تو اس کے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے اس کی ذمہ داریاں مختص کی جائیں گی۔ اب آپ اگر اپنی بات کریں، ہم اپنی بات کریں تو میڈیا کے حوالے سے، اگر ہم میڈیا کے ساتھ مربوط ہیں اور ہمارا رشتہ میڈیا کے ساتھ ہے، ہماری پروفیشنل جو سکلز ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے ہیں، تو پھر ہم اس کے اندر اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہماری ذمہ داریوں کا تعین ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے وہ کس طرح سے الہی کاموں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، کس طرح سے محمد و آل محمد کے مشن کے احیاء کے لیے جو ہے ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر، اس کی معنویات اپنی جگہ پر، اور ہماری قومی اور ملی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر انجام پائیں گی۔ تو آپ کے خیال میں ہم کس طرح سے زندگی کے باقی تمام کاموں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں؟ ہاں، جیسے میں نے عرض کی ابھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی بھی خدمت میں کہ جس کا جو شعبہ ہے، اگر کوئی طب کے شعبے سے وابستہ ہے تو اس کی ذمہ داریاں اس حوالے سے ہوں گی، کیونکہ دیکھیں انسان کوئی بھی ابس خلق نہیں کیا گیا۔ قرآن میں خدا نے کہا نا، کسی کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، تمام انسان مسئول پیدا ہوئے ہیں، جواب دہ پیدا ہوئے ہیں، سب کو مکتب دیا ہے، سب کے آگے جو ہے وہ اس نے اتمام حجت کیا ہے، اپنی حجت سے آگاہ کیا ہے، چاہے گزشتہ انبیاء ما سبق کی امتیں ہوں یا دور حاضر کی آخری امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، تمام امتوں کو جو ہے وہ حجت خدا نصیب ہوئی ہے، مکتب نصیب ہوا ہے، اور ذمہ دار مسئول قرار دیے گئے۔ گو کہ یہ لوگوں کی اور ایک بات ہے کہ وہ حجت خدا کو نہیں پہچانتے، وہ انکار کر دیتے ہیں، ادھر سے منہ پھیر کے چڑھتے ہیں، تو اس میں انسانوں کا قصور ہے، اس میں انسانوں کی جہالت ہے، وہ اس کے ذمہ دار ٹھہرا جائیں گے۔ خدا نے تمام ان کی ہدایت کا، ان کی جو ہے وہ تعلیمات کا تمام مکتب کا بندوبست کر کے انسان کو بھیجا ہے۔ جس طرح سے انسان آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنا رزق لے کے آتا ہے، اپنی قسمت کو لے کے آتا ہے، بالکل اسی طرح اس کے ساتھ ایک مکتب آتا ہے، ایک ہادی بھی اس کے لیے مقرر ہوتا ہے، جب وہ دنیا میں آنکھ کھولے اور شعور کی منزلوں کو طے کرے تو اس ہادی برحق کو پہچانے جو کہ اس کی ہدایت کے لیے تمام الہی مکتب کو لے کے ان کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اب ہم نے بات کی کہ ہم چونکہ ہمارا تعلق میڈیا سے ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں تو ہماری ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں۔ اگر ایک طبیب کی ذمہ داریاں ہیں، ایک انجینئر کی ذمہ داریاں ہیں، ایک مختلف جو ہے وہ مختلف اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے افرادی ذمہ داریاں ہیں، اس سے کہیں زیادہ سوا ذمہ داریاں بن جاتی ہیں ان لوگوں کی جو کہ میڈیا کے شعبے سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ ذرائع ابلاغ ہے، اور تبلیغ کرنا جو ہے وہ بہت پیشنس کا کام ہے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں مولانا حضرات کو کہ یہ پیش انبیاء ہے، پیش انبیاء بن جاتا ہے، اس کے اندر سختیاں سہنی پڑتی ہیں، مختلف لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تمام چیزوں کو آپ ایک چیز کے لیے برداشت کرتے ہیں، وہ ہے آپ کے تبلیغ، یعنی جس کے آپ پیروکار ہیں، جس کے سچے مذہب کے پیروکار ہیں، اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے کسی کی سامنے والے کی کسی تلخ بات کو بھی آپ نے برداشت کرنا ہوتا ہے، اور آپ کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی طرح ایجوکیٹ کر دوں، کسی طرح اس کے ذہنوں میں یا ان تمام اذہان کے اندر اپنی بات کو منتقل کر دوں، کیا ذریعہ اپناؤں، کیا الفاظ چنوں،
کیا میں خوبصورت ایک لڑی پرو دوں الفاظوں کی کہ میری بات اس کے ذہن میں منتقل ہو جائے. یہی تبلیغ ہے کہ اپنی بات کو آگے پہنچانا، ابلاغ کرنا اس کو. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہاں زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی بنتی ہے جو میڈیا سے وابستہ ہیں، چاہے اس کے اندر بھی مختلف جو شعبے ہیں ان سے تعلق رکھتے ہوں، مگر ان سب کا کام اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے. بہت سارے لوگ اسکرین پہ نہیں ہوتے، پیچھے بیٹھے کام کرتے ہیں، مگر ان سب کو خدا بہترین جزا کا حساب کرنے والا ہے، تمام حساب کتاب کرنے والا ہے. بہترین جس نے جو حصہ ڈالا ہے وہ پھر ہمارے ویورز کی ذمہ داری بن جاتی ہے. لیکن ایک طرف علی بھائی ظاہر ہے ہر کوئی میڈیا کے شعبے سے تعلق نہیں رکھتا، بہت گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، تو کیا باقی جو عام لوگ ہیں، عام جو شامل ہونا چاہتے ہیں اس مہم میں، اس کیمپین میں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میں وہیں آ رہا ہوں کہ یہاں پر تو ابھی ذمہ داریاں مختص کی گئیں ان لوگوں کی جو میڈیا میں کام کر رہے ہیں. اب وہ لوگ آ جاتے ہیں، تمام لوگ کون میڈیا سے وابستہ نہیں ہیں، ایسے ویور سے وابستہ ہیں. اس دور حاضر میں کوئی مجھے ایک ایسا انسان دکھا دے گا میں ٹی وی نہیں دیکھتا. بالکل صحیح کہا. کوئی ایک انسان، ایک آدمی جو اس کے گھر پہ ٹی وی نہ ہو، کہیں اور جا کے دیکھے گا ضرور. کوئی شخص اس وقت آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے میں ٹی وی نہیں دیکھتا، یا اس کو ٹی وی کا پتہ نہ ہو ٹی وی کیا ہوتا ہے. یعنی کسی نہ کسی طرح سے یا اخبار پڑھتا ہے، یا ٹی وی دیکھتا ہے، یا ریڈیو سنتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے، ذرائع ابلاغ سے وہ منسلک انسان ضرور ہے، اس تک ان کی باتیں ضرور پہنچتی ہیں. پھر وہاں پر آ جاتا ہے سوال یہ کہ وہ کن کو سن رہا ہے اور وہ کون لوگ ہیں. آیا وہ الہی لوگ ہیں، الہی مکتب پہ کام کرنے والے ہیں، یا شیطانی و طاغوتی آواز کو پروان چڑھانے والے ہیں، اس کو بڑھاوا دینے والے ہیں. ڈیپینڈ یہ کرے گا. جس طرح سے کہ ثقافتی یلغار میں آیت اللہ مصباح یزدی نے لکھا کہ ایک زمانے میں جسموں کو قید کیا جاتا تھا مگر روحیں قید نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ روحیں وہ اندر سے مومن ہوتی تھیں. تو جسم قید کر لیے جاتے تھے، ان کو اذیتیں شکنجے دی جاتے تھے، موت کے گھاٹ ہوتا جاتا، مگر نظریات چینج نہیں ہوتے تھے. نظریات کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ مربوط رہتے تھے، اس کے رسول کے ساتھ مربوط رہتے تھے، محمد والے محمد کے ساتھ مربوط رہتے تھے. مگر اس میڈیا نے کیا کام کیا ہے؟ اس نے روحوں پہ حملہ کیا ہے. جسموں کو بظاہر آزاد چھوڑ دیا، ہم سب آزاد گھوم رہے ہیں، مگر روحیں قید کر لی ہیں. کوئی کسی پاپ سنگر کا قیدی ہے، کوئی کسی نشریات ادارے کا قیدی ہے، کوئی کیا قیدی ہے. ان تمام شیطانی پنجوں سے چھڑانے کے لیے بھی میڈیا کا بائیکاٹ نہیں ہوگا، میڈیا کے ذریعے ہی تعلیمات دی جائیں گی. یعنی ہدایت ٹی وی اس میں سر فہرست ہے UK یورپ کے اندر، کہ جس نے آل محمد کی تعلیمات کا یہاں پر جو ہے وہ تبلیغات کا آغاز میڈیا کے حوالے سے کیا، نشریات کے ذریعے سے کیا. ورنہ ہمارے ممبر صدا آباد رہیں، خدا ان پر جانے والوں کو، وہ ذاکرین ہو، علماء ہوں، فضلاء ہوں، شعراء ہوں، خطیب ہوں، مقرر ہوں، خدا سب کو شاد و آباد رکھے. سب سے بڑا جو میڈیا ایک وہ ہے، ممبر ہمارا رہا ہے. مگر بعض جگہوں پر آپ کو بازو پر ایک تعویذ باندھ کے نہیں جانے دیتے. وہاں پر ہدایت ٹی وی نے کام کیا کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ ان تعلیمات کو لے کے پہنچ گیا. تو اب یہ تمام ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کس سے جڑے ہوئے تھے اور آپ کو کس سے جڑ جانا ہے. اگر آپ دشمن کے طاغوتی سلسلے سے وہاں سے خبریں سن رہے تھے، وہ اپنا نیوز ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں، وہ آپ کے اندر جو ہے وہ احساس ڈر پیدا کرتے ہیں، تو آپ نے وہاں سے ہٹنا ہے. شناخت جس طرح سے خدا کی شناخت ہوتی ہے، اس طرح اس کی تعلیمات کی بھی شناخت رکھی جاتی ہے کہ نہیں، یہ جو ہے یہ شیطانی اہلکار ہیں، یہ مجھے اسلامی تعلیمات نہیں دے رہے، یہ مجھے فسق و فجور میں مبتلا کر رہے ہیں. میں پلٹتا ہوں الہی ذریعے کی طرف جہاں سے مجھے خدائی تعلیمات دی جا رہی ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. پیر مولانا مدد. کون صاحب؟ صابر حسین شاہ صاحب. میں سید صابر حسین منڈی بہت ہی جناب. وعلیکم السلام جناب. ہلو. جی آواز آ رہی، فرمائیے. وعلیکم السلام بھائی. ابھی آپ کو بھی میری طرف سے سلام اور بہن کو بھی میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. میں کی شان میں روائی پڑھنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ کیجیے. آپ کی دیوی وفات کی ہے، آج آپ کی دیوی وفات کی ہے. آج آپ کی سبیل جا رہا، کہیں معصومیت کی کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل جا رہا. جہان وجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل جا رہا. حجمان نے بار کیا جان تم نے نساء کی پہلی وکیل جا رہا. حضور دارا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہیں. مکمل اور اس کے سائے میں پڑھنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں.
بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ شامل ہوئے منڈی بہاؤالدین سے. تو بات ہو رہی تھی کالر کے آنے سے پہلے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہر انسان جڑا ہوا ضرور ہے. بالکل. اب اس کو انسان کے قلب کو جھنجھوڑنے کے لیے ہی تو قرآن نے کہا نا کہ واضح اور راستہ ہے، مبین آشکار راستہ ہے. ہم نے طاغوتی راستے کو، ہم نے بدی کے راستے کو اور نیکی کے راستے کو جدا کر دیا. یہ غلط ملت نہیں ہوا ہے، یہ الگ ہوا ہے. یعنی شیطانی افکار نظر آ جائیں گے، الہی افکار نظر آ جائیں گے، کیونکہ قرآن نے صریحاً ان دونوں کو جدا کر دیا، نیکی کے راستے کو اور بدی کے راستے کو، شیطانی راستے کو، الہی راستے کو بالکل الگ کر دیا. اب انسان کا امتحان وہاں ہوتا ہے کہ آیا اس کی آنکھیں کیا یہ بھی نہیں دیکھ سکتی؟ ایک جگہ پر عریانیت ہے، ایک جگہ پر جھوٹ ہے، ایک جگہ پر کذب، ایک جگہ مکاری ہے. ان تمام چیزوں میں اور الہی راستوں میں کیا وہ فرق محسوس نہیں کر سکتا؟ اگر وہ نہیں محسوس کر سکتا تو اس کو چاہیے وہ توبہ کرے، گڑ گڑائے پروردگار کے حضور کہ آیا کہ اس کی آنکھوں میں اتنی بصارت کیوں نہیں؟ کیوں اس کے قلب کا نور کہاں چلا گیا؟ اس کی آنکھوں کا نور کہاں چلا گیا؟ کیوں عطا نہیں ہوا اس کو؟ کیا ایسی معصیت خدا انجام دے رہا ہے کہ وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ ہدایت کے راستے کون سے ہیں اور معصیت خدا کے راستے کون سے ہیں؟ ان تمام چیزوں کی جنگ ہو رہی ہے. میں جیسے عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ میڈیا دونوں طرف جو ہے وہ جنگ کا حصہ ہے. ایک طرف سے آگ بھڑکاتا ہے دشمن میڈیا، دوسرا جس کے افکار الہی ہوتے ہیں وہ اس پہ سرد پانی ڈالتا ہے، اس آگ کو بجھاتا ہے، لوگوں کو وحدت کی طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں سے وہ فساد کی بات نہیں کرتا. تو اب آپ نے جو کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ مکتب امام حسین علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، یا وہ بھائی جو کہ غیر شیعہ ہیں مگر رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ جو ہے وہ رحمت للعالمین کے مکتب سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو صریحاً شناخت ہونی چاہیے کہ الہی آواز کہاں سے بلند کی جا رہی ہے. آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا حامی ہونا چاہیے، اس کے سے کندھا ملا کے چلنا چاہیے. تو اب جب یہ تمام چیزیں جن لوگوں پر آشکار ہو گئیں، ابھی اس طبقے کو رہن دیتے ہیں جن پر واضح اور آشکار نہیں ہے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ دعا کرنے والے لوگوں کے حق میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار اس کو راستہ دکھا دے. ٹھیک ہے، کیونکہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے. پہلے یہ کہ اس کو راستہ مل جائے. جب کسی کا شر انتہا سے بڑھ جائے تو انسان کہتا ہے پروردگار یا تو اس کو نیک ہدایت حاصل ہو یا پھر اس کے شر سے ہمیں محفوظ کر لے. پھر خدا کی مرضی ہے وہ اس کو باقی رکھے یا غارت کرے. مگر لوگوں کا کام پہلے یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، مگر دوسرا طبقہ جو ہدایت یافتہ ہے. پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ نثار سسٹر، میں خیر النساء بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی خیر النساء. پہلے تو آپ کو اور موسی بھائی کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. جی آپ کو بہن بھی ہماری طرف سے بہن بہت مبارک ہو. بہت مبارک ہو بہن. خیر مبارک، شکریہ. نثار سسٹر، مجھے پوچھنا تھا کہ بطول سسٹر آتی تھی، کیوں نہیں آتی وہ؟ بطول سسٹرز شامل ہوتی تھی، ان سے بات ہوتی رہتی ہے. اس دن بھی آئی تھی، وہ اصل میں شاید پڑھنے کا سلسلہ اس دن نہیں تھا. تو نہیں موسی بھائی، ہم نے انہیں کب سے سنا نہیں ہے نا، اسی لیے ہم نے ان کی ریکارڈنگ دیکھی تھی بیٹ ٹی وی پر، لیکن سنا نہیں ہے، اسی لیے انتظار میں تھے ہم. جی بطول سسٹر تک انشاءاللہ ضرور آئیں گی، ضرور شامل ہوں گی پروگرام میں جلدی. اور ویسے بھی آپ کو سن رہی ہوں گی اور شامل ہوں گی. ہاں، میری ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ سن رہی ہیں تو پلیز آیا کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو، بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. جی ہاں، تو بات ہو رہی تھی اس طبقے کی جو کہ پہچان چکا، جو کہ جان چکا ہے. اب اس کی مسئولیت اور اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو، سسٹم کو رن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ہم اگر بات کریں جناب ختیجہ کی تو آپ دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے اپنا تمام مال خدا کی راہ میں نچھاور کر دیا. اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی پوری اولاد، پوری نسل جو ہے وہ خدا کے حوالے کر دی، اسلام کی راہ میں قربان کر دی.
تو آج کل تو بہت آسان ہے، نہ آپ کے گلے پہ کوئی اس وقت خنجر رکھے ہوئے یہاں، نہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ آپ سے تمام مال کا تقاضا کر رہا ہے. یہاں تو ایک سسٹم ہے کہ ایک سسٹم میں اگر آپ بعض جگہ ممبر بن جاتے ہیں تو آپ کا سلسلہ آپ کا جو ہے وہ ثواب جاریہ جاری ہو جاتا ہے اس تبلیغ کے کام میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک مسجد کی ایک اینٹ رکھ دے، کب کہا کہ پوری مسجد بنائے ہو، اگر ایک اینٹ سے بھی شامل ہوتا ہے مسجد بنائے یا ایک اینٹ بھی اس کے اندر رکھ دے شامل ہو جائے کار خیر میں، تو اس کے لیے بڑی جو ہے وہ سہولت ہے، اس کو بڑا اجر دیں گے. اب جہاں پر اتنی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے تبلیغ کی کہ اگر یہ تبلیغی ادارے خاموش ہو جائیں اور دشمن کے سامنے مورچہ زن نہ ہو تو آپ کی ایک بہت بڑی جنریشن اور یوتھ کنفیوز ہو جائے گی اور ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ ان کے قابو آ جائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. یا علی مدد. یہ مولانا مدد. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گلشن بطول بات کر رہی ہوں پاکستان سے. جیسے یہاں سے آتی. جی اللہ کا آپ کو شکر ہے. بہت بہت سلام اور یا علی مدد. اور علی بھائی کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور یا علی مدد. وعلیکم السلام. اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں آپ کی خدمت میں عید زہرا سلام اور علیہ دی اور جناب رسول خدا کے بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. آپ کو بھی ہماری طرف سے بہت مبارکباد. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہ لو میں سناؤں قصیدہ کہ اب یہ میرا ارادہ ہے، میرے بھی خود علی کا جان سے وعدہ ہے. علی کے نعرے سے جس کو بھی بخار ہو جائے بس سمجھ لینا کہ یہی حرام زادہ ہے. نعرے حیدری. یا علی یا علی یا علی جناب. تو ہماری ساری بات وہی ہو رہی کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی، تو تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا. جب ہمارے پاس ایسے اسوے موجود ہیں، ایسی چیزیں، ایسے شخصیات ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم تکرار بھی کرتے ہیں دوسرے فرقوں کے ساتھ کہ آپ جناب ذکر نہیں کرتے، آپ کیوں ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھتے. تو پھر جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں ایک 92 پاؤنڈ کی قربانی کی، تو وہاں سے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے نا. بالکل. ایک کال شامل. جی کال کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. نقوی بھائی. موسی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. نقوی بھائی آپ کو سلام بھی ہو اور آپ کو آج کے دن کی تہنیت و تکبیر بھی پیش کریں گے. فرمائیے. میں بھی آپ کو یہی پیش کرنا چاہتا تھا، عید زہرا مبارک ہو اور آپ کو جناب جناب خدیجہ کا بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بڑے خوبصورت ٹاپک آپ لوگوں نے شروع کر رکھے ہیں. یہ آپس میں بیٹھ کے کچھ صلاح کر کے کرتے ہیں یا کہ کوئی اور کوئی سوچ دیتا آپ کو؟ یہ بہت خوبصورت ٹاپک آپ لے کے آ رہے ہیں. نہیں بالکل جو مناسبت ہے اور ہر دن کی ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے ساتھ اس پہ بات کریں. یہ نہیں کہنے کا، میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ بڑے سادہ الفاظ میں ہوتے ہیں جو سمجھ میں آ جاتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. بڑے محبت ہے آپ کی. الفاظ میں ہوتے ہیں نا جو ہر آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے، ورنہ بعض اوقات ایسے ٹاپک آتے ہیں کہ لفظ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھنے میں کافی دیر لگتی ہے. محبت ہے آپ کی، محبت ہے آپ کی. جزاک اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے آپ کر رہے ہیں پیش. اور سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے عقد رسول خدا کا، صلی اللہ علیہ وسلم، میں دو چیزیں اس میں سے پیش کرنا چاہتا ہوں. مجھے ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا آپ تعاون کریں گے میرے ساتھ کہ یہ جو عقد پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، اور یہ عقد وہ تھا کہ جو پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کے جانے کے بعد بھی ان کو نہ بھول پائے اور نہ بھول سکے، وہ اس طریقے کا عقد تھا، اس طریقے کی ان کے گھر میں ان کی بے زوجہ آئی، انہوں نے اس طریقے کا وہ عمل کیا. دیکھیں نا، میں یہ چیز سوچتا رہتا ہوں کہ وہ جو ملکۃ العرب تھی، جس کے گھر میں سونا چاندی ہیرے جواہرات کے انبار تھے، جس کا پوری عرب دنیا جس کی مقروض تھی، اور وہ جب پاک رسول نے کہا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کو بلاؤ جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں تبلیغ کے لیے. تو جب وہ آتا تھا تو آپ کہتی تھی میں نے تیرا قرض معاف کر دیا، اور وہ قرض معاف کر دیتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی امیر ملکۃ العرب ہونے کے باوجود جب پاک رسول کے گھر میں آئی تو آخری وقت میں ان کے اپنا چولا جو تھا، اپنی قمیض تھی، وہ اس میں بھی گبند تھے.
تو کیا حوصلہ تھا بی بی کا کہ جنہوں نے پاک رسول کے ساتھ اپنی ساری دولت دے کے اسلام پہ احسان کر کے تو یہ ثابت کر دیا کہ دین سب سے افضل ہے، دولت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جناب عمران تھے جنہوں نے یہ نکاح بھی پڑھا، جس پہ اب مجھے ایک بات کی تو آج تک سمجھ یہ نہیں آئی، مجھے آپ ہی بتا دیں، ہو سکتا آپ کے ذہن میں آ گئی ہو، کہ جو پاک رسول نے ایک دفعہ کوئی آدمی ان کے پاس ہے تو نے کہا کہ میں اس وقت بہت تنگ دستی میں ہوں تو میرے لیے کچھ دعا کریں، تو آپ نے اس کا رومال کندھے پہ پڑا ہوا تھا، وہ لے کے اس کا ہاتھ ڈال کر کہا یہ لے جاؤ، وہ لے گئے اور انہوں نے ساری زندگی وہ شخص اتنا کامیاب ہوا، اتنا بزنس مین ہوا کہ اس کے پاس دولت کے انبار آ گئے، اور اس کے بعد وہ رومال ایک دو دیکھا تو وہ خستہ ہو چکا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ رومال میں اٹھا کے نا اس نے تہذیباً طور پہ اس نے تندور میں رکھ دیا، لیکن اس رومال کو آگ نے کوئی اثر نہ کیا۔ تو جس پاک رسول کا ہاتھ لگنے پہ رومال پہ آگ اثر نہیں کرتی، تو جو خود پاک رسول جس کی گود میں پل پل کے جوان ہوا ہو، اس پہ آگ کیسے اثر کرے گی؟ یہ کیسا دماغ خراب ہے ان لوگوں کا، مسلمانوں کا، جو کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ ان کے پاؤں کے نیچے آگ ہوگی، کہ جس کی جولی میں خود رسول پل رہے ہیں، جس کے رسول کے خود حفاظت کرنے والا جو ہے، اس کو آپ کیسے اثر کر پائے گی؟ اپنا خاندان میں ان کا کوئی ایک حافظ تیار ہو جائے تو یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک حافظ ایک خاندان میں تیار ہو تو اس کی 7 نسلیں جو ہے نا وہ جہنم سے بری ہو جاتی ہیں۔ تو ایک حافظ قرآن اگر پیدا کر کے یا آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، تو جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا، جس کے گھر میں آیا، جس کی گود میں قرآن والا آیا، اس کو یہ کہتے ہیں یہ خدائی ہے جن کو عقل دے اس بات کی۔ تو جس کا نکاح وہ پڑھاتا ہے، جو جس کو کہتے ہیں مسلمان ہی نعوذ باللہ نہیں تھا، تو نکاح کس طرح ہوگا؟ اپنے نکاح کرنا ہو تو یہ مولوی بڑے سے بڑا اٹھا کے لاتے ہیں جی کہ وہ آگے نکاح پڑھائے، جس کا نام والا مولوی ہو، کسی پادری کو تو لاتے نہیں ہے نکاح پڑھانے کے لیے۔ تو جب اپنی باری ہو تو مولوی لاتے ہیں، جب پاک رسول کا نکاح ہو تو یہ کہتے ہیں عمران نے کلمہ ہی نہیں پڑھا جناب عمران نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا ان سوالوں پہ آپ بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں، انہیں پتہ چلے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، جو بیچارہ ان کے چنگل میں پھنس کے طالبان، داعش اور القاعدہ بننے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو ذرا پتہ چلے کہ یہ کس قسم کے پراپیگنڈے ہیں اور کس طریقے سے یہ کوشش کر کے ان لوگوں کو ذہنوں پہ غلط چیزیں ڈال کے ان کو اس طرح غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، اور ان سے گلے کٹواتے ہیں، اور بچوں سے گولیاں مروا کے شہید کروا رہے ہیں۔ ان بچوں کو بیچاروں کو کیا پتا ہو کہ دین اصل کیا ہے اور ان کا دین کیا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھوڑی سی بات کر کے آپ ذرا بتائیں گے تو میرے خیال میں ہمارے لیے بھی آپ کے جو انفارمیشن ہوگی ہمارے لیے بھی ایک علم کا ایک راستہ ہوگی۔ تھینک یو، مہربانی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت جزاک اللہ۔ صحیح باتیں کی بہت خوبصورت گفتگو نقوی صاحب نے۔ جی میرے خیال میں بریک کرائے۔ جی بالکل، بریک پہ ہمیں جانا ہوگا ناظرین، انشاءاللہ بریک کے بعد بھی آپ کی کالس ہم لے لیں گے، آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں، مبارکباد پیش کر سکتے ہیں آج کے مبارک دن کی، اور ویسے بھی یہ بہت مبارک مہینہ ہے، عید ظہرہ کی مبارکباد آپ کو دوبارہ پیش کرتی ہوں۔ تو چلتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔